بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیا آپ اللہ رب العزت کو جانتے ہیں؟ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک چیز علم ہے اور ایک دوسری چیز یقین ہے۔ ہمیں ہر چیز کا آج علم ہے، یقین نہیں ہے۔ شیر کی تصویر لگی ہو، آپ سب 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈرائیں، وہ دیکھو شیر، تو کوئی اس سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ سب کو علم ہے کہ اسے شیر کہتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ یہ اصلی شیر ہے، یہ تو نقلی ہے۔ اسے علم کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اس کو شیر کہتے ہیں، یہ دھاڑتا ہے، یہ جس بندے کو بھی پکڑ لے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، یہ علم ہے۔ اور اگر یقیناً شیر آ جائے، جب یقین آ جائے کہ سامنے شیر کھڑا ہے، تو آپ کو کسی کو بتانا پڑے گا کہ شیر آ گیا، ہر بندہ خود دوڑ رہا ہوگا۔ ہمیں علم ہے اللہ ہمارے رب ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رب ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اب محسوس نہ فرمائی، یقین سے کیا مراد ہے؟ اگر دکان کے اذان کے وقت دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ فرمائے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں چاہیے، اور ہر زیرو کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر مسجد کیوں نہیں جا رہا؟ محبت نہیں ہے، محبت کی وہ شدت نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات پر لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ شدت نہیں ہے جو سنت اعمال پر لے آئے۔ ماں رات کو 10 دفعہ بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھتی؟ محبت کی کمی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی جو گزر چکے ہیں۔ الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ اللہ ہی تو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی آسمان سے برسایا تاکہ پھلوں کو غذا ملے، اور وہ پھل ہمارے لیے تیار ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں شکل بناتے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر بناتے ہیں، پردوں کے اندر رہ کر ایک پانی سے ایسا جاندار بنا دینا۔ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور نور کو بنایا۔ الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی ہیں جس نے ہمارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ ہم خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکیں۔ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہوائیں بھیجنے والی ذات۔ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، آفتاب کو چمکتا ہوا بنانے والی اور چاند کو نورانی بنانے والی ذات۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہ ذات جس نے رات بنائی تاکہ آرام کر سکیں، اور دن کو بنایا تاکہ وہ روشنی کا بھی ذریعہ ہے، دیکھنے بھالنے کا بھی ذریعہ ہے، کام کاج کر سکتے ہیں اور اپنے لیے معاش کما سکتے ہیں۔ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا، زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی۔ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں نا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور،
یہ اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم روز دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں. جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین کو مثل فرش بنایا اور ہمارے لیے چلنے کے راستے بنائے. الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ نے ہی رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی وہ عظمت اور قدرت ہے جو ہم نہ کبھی سنتے ہیں، نہ کبھی سناتے ہیں، نہ کبھی سوچتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے ایمان کا لیول مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا اسی لیے تو مشکل ہو رہا ہے. جب ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ گیا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہوں. معزز سامعین، شعبان کا ہمارا خاص عمل کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، کوئی ایسا کام ہے جو اٹکا ہوا ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا آپ کی کوشش کے باوجود، کاروبار میں رکاوٹ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، جتنے بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، ان کے لیے ہمارے جو ہر حاجت کے لیے وظائف ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں نے دوبارہ سارا سیشن سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اس میں شعبان کے بھی اور رمضان کے بھی وظائف اپلوڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل کے لیے بھی، شوہر کے لیے، اسٹڈی کے لیے، اور ساس کے لیے، اور یہ جتنے بھی ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اور جتنے بھی ہمارے معاملات میں مسائل ہیں، ان کے لیے جتنے بھی وظائف ہیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے رہیں گے. ابھی آج کا عمل کسی بھی حاجت کے لیے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اگر شوہر کے لیے وظیفہ میرے چینل سے کیا ہے، اس کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو بھی سٹارٹ کر لیجیے. آپ کا اسٹڈی کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ آپ اس عمل کو سٹارٹ کر لیجیے. یعنی آپ جتنے بھی میرے چینل پر موجود وظائف کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں یا دو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا جب بھی نیا حاجت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے وظیفہ اپلوڈ ہو، اس کو کر لیا کریں. یعنی ایک وظیفہ وہ کریں گے، دوسرا وظیفہ آپ یہ کریں گے، اور اس وظیفے کو آپ نے اسی طرح کا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک کرنا ہے، جس میں ہر حاجت پوری ہوگی. کسی بھی مسئلہ کے لیے عمل کو کر سکتے ہیں، ایسے وظیفہ کو آپ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک کریں گے. عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز اجازت ہے. جو لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے، ان کو سبسکرائب کرنے پر ہی اجازت ہے. جو نہیں کر سکتے، جن کو نہیں آتا، ان کو ویسے ہی اجازت ہے. دوسری بات، نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز چھوڑ کر آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تیسری بات کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کے ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ ہے تو پھر آپ اس کو یہ عمل ہدیہ بھی کریں. اور اگر عام کوئی چیز ہے جیسے کاروبار ہے تو کاروبار میں تو کوئی بندہ نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی ایسے مسائل ہیں جس میں کسی بندے کے ریلیٹڈ نہیں ہیں، بعض ریلیٹڈ ہیں کسی بندے کے، جیسے ساس ہے، شوہر ہے، آپ شوہر کے لیے کر رہے ہیں یا ساس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اس عمل کا اجر بھی ہدیہ کیا کریں. اس سے دلوں کو اللہ رب العزت نرم فرماتے ہیں. تو یہ 3 کام کریں، ساتھ وظیفہ کریں. عمل کی ترتیب بتا دیتا ہوں. 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا مبدیو یا معید، یا مبدیو یا معید، یا مبدیو یا معید. سامنے شو بھی ہو رہا ہے، آپ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کیجئے. یا مبدیو یا معید، اس کے ساتھ یا اللہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، اس میں ذات ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا مبدیو یا معید، یا مبدیو و معید، جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں. بہتر یہ ہے یا مبدیو یا معید یا اللہ، یا مبدیو یا معید یا اللہ. آپ اس طرح پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار پڑھیے، اس وقت تک پڑھیے جب تک کہ آپ کی کیفیت تبدیل نہ ہو، آپ کے دل کی حالت تبدیل نہ ہو. جب آپ کو اپنے دل کی حالت بدلتی نظر آئے، محسوس ہو، آپ کی کیفیات تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوں، تو آپ اسی وقت اللہ رب العزت سے آپ کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے دعا کیجیے. آپ 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر 10-15 مرتبہ پڑھ کے پھر دعا کر لیں. ایسے بھی کر سکتے ہیں. ٹوٹل مقدار 70 ہو کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن 70 تک ہو کافی ہے.
3-4 منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرتے ہوئے، اور اس عمل کو میرے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو دعا میں کیا کریں، دعا کرتے ہوئے پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی حاجت ہو اس کو اللہ سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔